بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں جب بھی کوئی کام پہلی دفعہ کیا جاتا ہے تو اسے تنقید کا نشانہ ضرور بنایا جاتا ہے، اس پر الزامات لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر سب لوگ اسی روش کو اپنانے لگتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دنیا کی پہلی خاتون شاعرہ کون تھی، وہ کب اور کہاں پیدا ہوئی اور اس کا زمانہ کون سا تھا۔ ناظرین، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دنیا کی پہلی خاتون شاعرہ کا نام ساپفو تھا اور اس کا اصل نام پساپفو تھا۔ محققین نے اس کا زمانہ 580 قبل مسیح اور 600 قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا ہے۔ وہ جزیرہ لیسبوس کی رہنے والی تھی اور اس کا باپ لیسبوس اور ایتھنز کی کسی جنگ میں مارا گیا تھا۔ ساپفو کی زندگی کا بیشتر حصہ موتی لینے میں گزارا، جو اس کی ماں کا جدی پشتی شہر تھا۔ اس کے اہل خانہ اس وقت کی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، مگر اس نے کبھی نہ تو سیاست میں حصہ لیا اور نہ ہی اپنی شاعری میں کوئی سیاسی عنصر شامل کیا۔ لیکن اس کے باوجود اسے لڑکپن میں ہی جلا وطنی کا مزہ بھی چکھنا پڑا اور وہ کچھ عرصے کے لیے سرزمین سسلی میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی۔ یونان کی بیشتر قدیم ریاستوں میں خواتین کی تعلیم و تربیت کا کوئی خاص بندوبست نہیں تھا، مگر لیسبوس میں دیگر ریاستوں کی نسبت کچھ آزاد خیالی موجود تھی اور متمول گھرانوں کی خواتین بھی گانے بجانے کی تعلیم حاصل کرنے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ خود ساپفو نے ایک تربیت گاہ برائے خواتین کھول رکھی تھی۔ بظاہر ساپفو کی شکل و صورت واجبی کا چھوٹا اور رنگ سانولا تھا۔ ساپفو کی شاعری خالص رومانوی ہے۔ افلاطون نے اس کی شاعری کو سمجھتے ہوئے ساپفو کو شاعری کی 10ویں دیوی قرار دیا تھا۔ ساپفو کی شاعری زیادہ تر ذاتی خیالات پر مبنی ہے، جس میں اس کے کلام کا کچھ حصہ عروسی گیتوں پر مشتمل ہے۔ اس نے اپنی شاعری میں مذہب کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کی شاعری میں تعلیم کی اہمیت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اپنی شاعری میں اس نے اپنے خاندان والوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ساپفو پہلی شاعرہ ہے جس نے چاند، ہوا اور سمندر جیسے قدرتی مناظر کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اسی وجہ سے نقاد کہتے ہیں کہ ساپفو کی شاعری کی نرماہٹ کی نظیر پوری یونانی شاعری میں نہیں ملتی۔ یہ نرماہٹ لذت اندوزی اور آرام طلبی، خود پسندی یا اپنے خیالات اور جذبوں میں گم رہنے سے وجود میں نہیں آئی۔ اسکندریہ کے محققوں نے اس کا کلام 9 یا 7 کتابوں میں ترتیب دیا تھا۔ نظموں کو موضوعات کے اعتبار کی بجائے بحروں کے مطابق ترتیب دیا گیا۔ ساپفو کے کلام کی باقیات میں کم از کم 50 بحروں کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔